علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف۔ اس کارروائی کے بعد وہ جس کو کہتے ہیں نا دن میں تارے نظر آ جانا یا پھر کانوں سے دھواں نکلنا، تو کانے سے دھوئیں نکالنے والی کارروائی جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے، اور سزائے موت، بار بار سزائے موت کا تذکرہ، اور وہ بھی عمران خان صاحب کے گھر سے ہو رہا ہے، وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے۔ تو اب ایسا کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے گھر والوں کو لگ رہا ہے کہ ان کو سزائے موت ہوگی، اور پھر عمران خان صاحب کی وجہ سے ایک اور گھر کے اندر پھوٹ پڑ رہی ہے۔ یہ ذرا ڈفرنٹ ٹائپ، وکری ٹائپ پھوٹ ہے۔ ویسے تو عمران خان صاحب تو گھروں میں پھوٹ ڈالنے کے بڑے ماہر ہیں۔ ماضی میں وہ جلسوں میں کھڑے ہو کر کہتے رہے نوجوانوں کو کہ خبردار اپنے والدین کی بات نہیں ماننی، یہ آپ کے والدین بھٹکے ہوئے ہیں، یہ راہ راست پر نہیں ہے، یہ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھی ہیں، لہٰذا آپ نے اپنے والدین کا ساتھ نہیں دینا۔ اس سے ظاہر ہے کئی گھروں میں لڑائیاں بھی ہوئی، معاملات گڑبڑ بھی ہوئے۔ نوجوان عمران خان صاحب کے پیچھے، اور خاص طور پر وہ نوجوان جو عمران خان صاحب کے ماضی، سیاسی ماضی کی میں بات کر رہا ہوں، دوسرے ماضی پر تو فخر کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب پلے بوائے تھے، عمران خان صاحب جو ہے وہ اسٹار تھے، عمران خان صاحب سیلیبریٹی تھے، تو لہٰذا ان کے اوپر اگر کوئی لڑکیاں مرتی تھیں اور اگر وہ بیچز پر لڑکیوں کے درمیان پائے جاتے تھے، اگر ان کے اسکینڈلز دنیا جہان میں چھپتے تھے، اور اگر ان کے اوپر یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے ایک ناجائز بچی پیدا کی، تو کیا مسئلہ ہوا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس ماضی کی میں بات نہیں کر رہا، وہ ماضی جو یو ٹرن سے بھرا ہوا ہے، وہ ماضی جو سیاست میں ایک اپنا کیا کہتے ہیں جس کو آمروں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر سیاست میں آنے والا جو عمران خان صاحب کا ماضی ہے، اس کو ظاہر وہ نوجوان اس طرح جو نئی نسل ہے وہ نہیں دیکھ رہی ہوتی، تو لہٰذا وہ اپنے والدین کی بات ٹال کر یا اس کو اگنور کر کے، کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا اور گھروں میں لڑائیاں بھی پڑی، شوہر کسی ایک طرف اور بیوی ایک طرف۔ لیکن اب جو لڑائی ہے وہ لڑائی ذرا اسی طرح کی ہے، لیکن تھوڑی سی ڈیفرنٹ لڑائی ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کے متعلق بھی کہ انہوں نے بھی بڑے بڑے گھروں میں لڑائیاں ڈلوائیں۔ بہرحال وہ شہباز شریف صاحب کے قصے، اور عمران خان صاحب نے تو خاور مانیکا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر اجاڑ دیا آہستہ بستہ۔ بھئی میرے گھر آتے تھے مرید بن کر اور پیر پھنسا لی، اور ان کے ساتھ نہ صرف شادی کی بلکہ شادی سے پہلے ناجائز تعلقات رکھے۔ استغاثہ یہ مقدمہ چل رہا ہے، کل اس کے لیے بشریٰ بی بی صاحبہ کو طلب کیا گیا ہے اپنا متعلقہ عدالت نے کہ یہ الزام ہے کہ آپ نے غیر شرعی نکاح کیا۔ پھر ظاہر الزام یہ بھی ہے اپنا خاور مانیکا صاحب کا کہ شادی سے پہلے ناجائز تعلقات۔ تو یہ ایک الگ سے گھر توڑنا، یہ ایک الگ معاملہ تھا۔ لیکن جو کہانی اب سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے وہ ہے ہمارے فواد چودھری صاحب کے گھر کی کہانی۔ وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، وہ گھر کے معاملات کچھ اور ہیں، وہ اس طرح کی کہانی نہیں ہے جو شہباز شریف سے منسوب کہانیاں ہیں یا جو عمران خان صاحب سے منسوب کہانیاں ہیں۔ یہ وہ پولیٹیکلی ایک ایشو ہے، اور سیاست سے بھی زیادہ وہ ایشو ہے سیٹ پر گدی نشینی کا۔ اب ظاہر ہے فواد چودھری صاحب بھی تو ایک چھوٹے موٹے گدی نشین ہیں، بن ہی گئے نا، ایم این اے بنے، وفاقی وزیر بنے، اور پھر جب ایک بندہ ایم این اے بنتا ہے ایک بار اور پھر وفاقی وزیر بنتا ہے تو وہ جو حلقہ ہوتا ہے وہ اس کا رجواڑہ بن جاتا ہے۔ تو وہ رجواڑہ کسی اور کو دینا ظاہر ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یار ایک بار آپ بن گئے ایم این اے تو اس کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ دوسری بار وہ اپنے پاس ہی رہے، اپنے پاس نہ رہے تو اپنے کسی ایسے عزیز کے پاس رہے جو آپ کو دھوکہ نہ دے، جس کے اوپر آپ کا اعتماد ہو۔ آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دور میں جب اپنا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ الیکشن لڑنے کے لیے، قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے گریجویشن شرط ہوگی، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جو خان تھے، بڑے بڑے جو چودھری تھے، بڑے بڑے رئیس وڈیرے جو تھے، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے نوابزادے، وہ جو بھی تھے انہوں نے پھر کیا کیا کہ اپنے بچوں کو الیکشن لڑوایا، اور یہاں تک کہ جو اپنی بیٹیاں وہ جو ممنوع سمجھتے تھے کہ بھئی خواتین کو باہر لائیں، نہ بھائی یہ ہماری ٹریڈیشنز نہیں ہیں، پھر وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو بھی الیکشن لڑوانے کے لیے سامنے لے کر آ گئے تھے۔ ظاہر اس سے ایک اچھا، مطلب وہ قانون غلط تھا، لیکن اس سے یہ ضرور ہوا کہ کم از کم جو لوگ مخالفت کرتے تھے کہ جی کیجئے کڑیاں ان سیاست کرن گی، ہاں
ہیں اے پھر ساڑی تے پگ نوں داغ لگ گیا نا. یہ اس طرح کے لوگ تھے نا, ہمارے پنجاب میں بھی تھے, جنوبی پنجاب میں بھی تھے, سندھ میں بھی تھے. انہوں نے پھر اپنی بچیوں کو اب وہ کہا کہ جی آپ جا کر الیکشن لڑیں. کئی نے اپنی بہوؤں کو جو ہے وہ اپنا الیکشن لڑوایا. تو اس طرح تاکہ وہ اپنے گھر میں ہی رہے. بعد میں پھر جب الیکشن ایکٹ میں وہ ترمیم ہونی تھی, ظاہر ہے ہو گئی, وہ اپنا قلعدم ہو گئی ترمیم, تو اس کے بعد پھر واپس رئیس خود آ گئے, وڈیرے, چودھری, خان, سردار سارے خود آ گئے پھر. تو اعتماد کہ وہ گدی اپنے پاس رہے. اب فواد چودھری صاحب تو پڑے ہوئے جیل میں. فواد چودھری کے اوپر آج فرد جرم عائد ہونی تھی عمران خان اور فواد چودھری پر الیکشن کمیشن کی توہین کرنے کا, تو وہ نہیں ہو سکی فرد جرم عائد. لیکن بہرحال فواد چودھری کی اہلیہ جو ہے وہ ہبا چودھری صاحبہ, وہ جیل گئیں فواد چودھری سے ملنے, اور ملاقات تو انہوں نے کر لی, لیکن باہر آ کر انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی, پہلے بھی ایک بار انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی جو فیصل چودھری جو ان کے دیور, وہ مجھے اور میری بچیوں کو فواد چودھری سے ملنے نہیں دے رہے. وہ ہمیں نہیں بتاتے کہ کب فواد چودھری کی پیشی ہے, اور وہ ہمارے نام تک نہیں شامل کرواتے ملاقات کروانے والوں میں. تو اس پر انہوں نے شکوہ کیا تھا. لیکن آج تو بہرحال وہ چلی گئی, ان کی ملاقات ہو گئی. ملاقات کے بعد انہوں نے جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی, اس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ فیصل چودھری کے رویے کے خلاف عدالت جائیں گی. اب کسی کے رویے کے خلاف عدالت تو نہیں جایا جاتا, لیکن یہ یعنی عدالتیں اس کو انٹرٹین شاید ہی کریں, لیکن یہ گھر کے اندر کی لڑائی جو ہے فواد چودھری کے چھوٹے بھائی اور فواد چودھری کی دوسری بیگم میں, اس کا پتہ دیتا ہے. اور لڑائی ہے سیاسی, لڑائی ہے گدی نشینی کی. کیونکہ جب پچھلے ولاگ میں نے جب ذکر کیا تھا, تب بھی میں نے یہی آپ کو گزارش کی تھی کہ ایشو یہ ہے کہ فواد چودھری کی اہلیہ ہبا چودھری صاحبہ سمجھتی ہیں کہ فواد چودھری تو جیل میں ہے, اور فواد چودھری کی جگہ وہ الیکشن لڑے. فیصل چودھری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ میں وکیل ہوں اور میں الیکشن لڑ لیتا ہوں, یہ الیکشن جو ہے پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز جتنے بھی ہوں گے وہ تو خود نہیں لڑ سکیں گے, تو ان کے سپورٹرز وکیل جو ہیں وہ انتخابات لڑیں گے. جیسے لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نے ان کو نکال دیا, اب وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. تو اب وہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کہیں سے الیکشن لڑیں گے. اسی طرح کئی اور وکیلوں نے اعلان کر رکھا ہوا ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہوا ہے. تو فواد چودھری کے بھائی چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن لڑیں. ہبا چودھری نے جو گفتگو کی ہے اس نے کہا ہے کہ جی آج بھی بہت چل کر اندر جانا پڑا. وہ تو جیل حکام کے حوالے سے کہ جی کوئی وہاں پر جیل میں جانے کے لیے اندر کوئی سواری ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے ساتھ ہی پھر اس کی شکایت کی فیصل چودھری کے رویے کی. انہوں نے کہا کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا, ان کو عدالت میں لے کر جاؤں گی. فواد چودھری کے ٹکٹ پر کوئی اور الیکشن نہیں لڑے گا. فواد چودھری جیل سے الیکشن لڑیں گے. میں خود کل سے مہم چلاؤں گی. یہاں پر یہ معاملہ واضح ہو گیا کہ لڑائی رویے کی نہیں ہے, یہ لڑائی ملاقات کروانے نہ کروانے کی نہیں ہے. یہ لڑائی ہے کہ فواد چودھری اندر ہے, بھائی کی نظر ہے کہ جی بھائی کی کرسی پر میں جا کر بیٹھوں. بیگم کہہ رہی ہیں کہ نہیں جی میں اپنے شوہر کی کرسی پر کسی اور کو کیوں بیٹھنے دوں. وہ جیل میں ہے تو کیا ہوا, میں الیکشن مہم چلا سکتی ہوں. اور اگر ہبا چودھری الیکشن مہم چلائیں گی تو فواد چودھری کے لیے بہت کیا کہتے ہیں اس کو سپورٹیو ہوگا, کیونکہ ہبا چودھری کو بولنا آتا ہے, ہبا چودھری کو ڈیل کرنا آتا ہے معاملات سے. پہلے بھی انہوں نے اچھے طریقے سے ڈیل کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا, اور جب فواد چودھری پہلی بار گرفتار ہوئے تھے تو ہبا چودھری نے اچھا خاصا معاملہ اٹھا رکھا ہوا تھا. عمران خان صاحب کو تو خیر کسی یار دوست کی گرفتاری کی پرواہ ہوتی نہیں تھی. شیریں مزاری گرفتار ہوئی تو عمران خان صاحب نے مڑ کے ان کے خاندان سے نہیں پوچھا تھا. عمران ریاض آج کل دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. عمران ریاض جب اٹھائے گئے تھے لاپتہ ہوئے تو عمران ریاض کے گھر والوں سے کبھی عمران خان صاحب نے فون کر کے کوئی بات نہیں کی, کوئی ان کے سپورٹ میں ایک آدھ ولاگ میں ذکر کر لیا. تو خان صاحب تو بہرحال اس طرح نہیں ہوتے کسی کے لیے, لیکن ہبا چودھری نے اپنے شوہر کے لیے اچھا نبھایا. تو وہ بیسک لڑائی جو ہے یہ جو پھوٹ پڑی ہے, یہ پھوٹ پڑی ہوئی ہے سیاست کے معاملے پر. اب ظاہر ہے فواد چودھری جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑیں گے. ہو سکتا ہے
فیصل چودھری پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ لیں. فواد چودھری آئی پی پی میں چلے گئے تھے, ہو سکتا ہے وہ آئی پی پی کے ٹکٹ پر بھی انتخاب میں لڑے, وہ آزاد حیثیت میں انتخاب لڑے. تو اس میں اگر ہبا چودھری میدان میں آئیں گی تو اچھا خاصا وقتہ ڈال سکتی ہیں وہاں پر اپنے مخالفین کو. تو ایک تو یہ لڑائی ہے. اچھا دوسرا جو تحریک انصاف, اس پر میں آتا ہوں, وہ جو دھوئیں نکالنے والا فیصلہ ہے نا وہ, اور پھر وہ لوگ جو چھپے ہوئے ہیں نا وہ باہر آ سکتے ہیں. دوسرا پی ٹی آئی کا جو انتخاب تھا, انٹرا پارٹی انتخاب, اس کو چیلنج کر رکھا ہوا ہے اکبر اس بابر سمیت 14-15 لوگوں نے. اس میں پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, وہ تو انہوں نے تو اسلام آباد اپنا پشاور ہائی کورٹ سے ایک آرڈر لیا ہے کہ جی یہ ورسٹ اپنا کیا ہوتا ہے وہ حتمی فیصلہ, ایڈورس ڈیسیشن نہیں لے گا الیکشن کمیشن, لیکن سماعت کر سکتا ہے. اب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے جو چیف الیکشن کمشنر تھے, کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی جب انتخابات کرواتی ہے تو چیف الیکشن کمشنر بناتی ہے وہ, تو جو چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی کے تھے ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب, ان کو الیکشن کمیشن نے طلب کیا ہے اپنا 18 دسمبر کو دن 10 بجے, اور ان سے پوچھا یہ جائے گا کہ بھائی آپ ذرا بتائیں نا آپ کے قواعد و ضوابط کیا تھے, پارٹی کے رولز کیا تھے, کن قواعد و ضوابط کے مطابق انتخابات کروائے گئے ہیں, کیونکہ کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں خاطر میں لایا گیا. گراؤنڈ بڑی سالڈ ہے پی ٹی آئی کے الیکشن کو چیلنج کرنے کی, اور پی ٹی آئی کو پتا تھا, گوہر صاحب کو پتا تھا, بیرسٹر گوہر کو, کہ یہ الیکشن اڑ جانا ہے. اس لیے انہوں نے جا کر جو ہے وہ ہائی کورٹ سے, پشاور ہائی کورٹ سے جا کر انہوں نے آرڈر لیا کہ جی کوئی ایڈورس ڈیسیشن نہیں آئے گا. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہے. اب یہ معاملہ جو ہے یہ بلے کے نشان کا ہے, اور تحریک انصاف کے لیے یہ معاملہ ایک سنگین معاملہ ہو سکتا ہے. سزائے موت کی بات ادھر ادھر سے تو کہیں سے نہیں آتی. نہ حکومت نے کہا ہے کہ جی عمران خان کو سزائے موت دی جائے, نہ الیکشن اپنا وہ جو پروسیکیوٹرز ہیں, نہ وہ عدالت میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جناب ان کا جرم یہ ہے کہ ان کو سزائے موت دی جائے, بلکہ یہ بات بار بار آ کر عمران خان کی بہن علیمہ خان آ کر باہر کرتی ہے. عمران خان سے ملاقات کے بعد گویا یہ بات عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ جی باہر جا کر بتاؤ کہ مجھے مار دیں گے, کیونکہ لوگ نہیں نکل رہے. خیبر پختونخوا میں مروت صاحب نے تھوڑا سا ماحول بنایا ہے, لیکن وہ ماحول زیادہ دیر چلتا نظر نہیں آ رہا. پنجاب میں وہ کوشش کر رہے ہیں, جو شیر افضل مروت صاحب کے پنجاب میں بھی کوئی ماحول بنا ہے, وہ ماحول نہیں بن رہا. تو اس ماحول بنانے کے لیے علیمہ خان صاحبہ نے پہلے بھی کہا تھا 1-2 بار کہ جی لوگ نکلیں گے تو ہم عمران خان صاحب کو چھڑوا دیں گے. گویا وہ گلا کر رہی ہیں کہ جی لوگ نہیں نکل رہے. اب وہ ایک بار نہیں, انہوں نے جب عمران خان سے ملاقات کی ہے, انہوں نے اڈیالہ کے باہر آ کر یہی میڈیا سے گفتگو کی ہے کہ جی عمران خان کو سزائے موت دیں گے. اب پھر انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی اپنا عمران خان کو سزائے موت اب ہو سکتی ہے, اور سازش جو تھی وہ باجوہ اور ڈونلڈ لو نے کی تھی, کیونکہ عمران خان صاحب نے جو بات کہہ دی وہ کہہ دی, تو اس کو وہ ایکو کر رہی ہیں. دوسرا کہ عدالت کے اندر ڈبے بنائے گئے ہیں, ایک خوف سا ماحول ہے, نہ جانے کس قسم کا ان کو خوف ہے, اور یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساری فیملی کو اندر کہہ رہی ہیں کہ اندر عمران خان سے کے ساتھ اندر فیملی کو رکھ کے پھر اس کے بعد تالے لگا دیے جاتے ہیں. اصل چیز جو ہے نا یہ سزائے موت کی بار بار بازگشت کرنا, یہ بار بار اس کا ذکر کرنا, بار بار آ کر میڈیا کو بتانا, اصل میں کیونکہ جو سائفر ہے وہ سازش تو سنگین ہے, لیکن سائفر والے معاملے میں سزائے موت عمران خان صاحب کو سنائی جائے گی مجھے نہیں لگتا. ایک وزیر اعظم جو ذوالفقار علی بھٹو شہید, ان کو سزائے موت جو سنائی گئی تھی, اس کا معاملہ 44 سال کے بعد دوبارہ عدالت میں ہے, تو مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا ہوگا. 8-10 سال 15 سال بھی کی سزا ہو, عمر قید کی سزا ہو, تو ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے, سزائے موت نہیں ہوگی. لیکن بہرحال یہ جو علیمہ خان صاحبہ بار بار یہ بات کر رہی ہیں, وہ بیسیکلی لوگوں کو خبردار کر رہی ہیں کہ جاگتے رہنا وہی ہے نا. اچھا, اب جو کانوں سے دھوئیں نکال دینے والا جو معاملہ ہے نا, ہوتا یہ ہے کہ کسی زمانے میں حقہ پانی بند کر دیتے تھے نا, کسی کو سزا دینی ہوتی تھی, پنچایت بیٹھتی تھی, جرگہ بیٹھتا تھا, حقہ پانی بند کر لو, تڑی پار کر لو. تڑی پار یہ ہوتا تھا کہ جی گاؤں سے نکال لو, باہر ادھر کر دو. ایسی جگہ پہ جہاں کوئی سوشل, ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی سوشلائزیشن نہ ہو, کوئی سماجی روابط نہ ہو, کوئی کھانے پینے کا نہ پوچھے, حقہ پانی بند کرنا, کوئی بیماری میں جا کر نہ پوچھے, کوئی دوا دارو نہ پوچھے, یہ ہوتا تھا نا. اب ظاہر ہے جدید دور ہے, اب تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ یا گرفتار ہے یا روپوش ہے, یا پھر عمران خان کو چھوڑ چکی ہوئی ہے. جو روپوش ہیں
زیادہ تر اس میں ان لوگوں کو 18 لوگوں کو پہلے اشتہاری قرار دیا گیا تھا. اب اشتہاری قرار دینے کے بعد ان کے شناختی کارڈ بلاک. شناختی کارڈ بلاک کا مطلب ہے کہ پاسپورٹ بلاک. شناختی کارڈ بلاک کرنے کا مطلب ہے کہ بینک اکاؤنٹس بلاک. کوئی لین دین نہیں کر سکتے. تو جب کسی قسم کا لین دین نہیں کر سکتے، کہیں سے پیسے وتھڈرا نہیں کر سکتے، بینک اکاؤنٹ نہیں چلا سکتے، سفر نہیں کر سکتے، تو آہستہ آہستہ پھر یہ لوگ جو چھپے ہوئے باہر آئیں گے. اب ان میں کون سے ہیرے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران خان صاحب کے مستقبل کے لیڈر مراد سعید، اعظم خان سواتی، حماد اظہر، میاں اسلم اقبال، فرحت عباس، کرامت علی کھوکھر، علی امین گنڈاپور، امتیاز شیخ، واسق قیوم عباسی، علی اصغر منڈا، مسرت جمشید چیمہ، احمد خیام نیازی، زبیر خان نیازی، اسد زمان چیمہ، سعید احمد سدھو، نعیم عباس بارہ، غلام محی الدین دیوان. اب غلام محی الدین دیوان یہ سارے لوگ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. ان کا اگر زیادہ عرصہ شناختی کارڈ بند رہا تو یہ باہر آ جائیں گے. ہو سکتا ہے خود ہی گرفتاریاں دے دیں، ہو سکتا ہے خود ہی سرنڈر کر لیں، ہو سکتا ہے پریس کانفرنس کر لیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.